بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے اور پچھلے تمام اسباق آپ نے اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو ملا کر مرکبات بنانا سیکھے تھے، جیسے میرا قلم، اچھا لڑکا، یہ کتاب وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے ابھی تک کوئی مکمل جملہ نہیں بنایا تھا جس میں کوئی بات پوری ہو جائے۔ آج کا سبق بہت ہی خاص اور دلچسپ ہے، کیونکہ آج ہم باقاعدہ مکمل جملے بنانا سیکھیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ فارسی میں ہے، ہیں، ہوں کیسے آتے ہیں، اور کام والے الفاظ جیسے کھانا، پینا، کرنا وغیرہ کو کیا کہتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اردو میں جب ہم جملہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں ہے، ہیں یا ہوں وغیرہ لگاتے ہیں۔ فارسی میں ان کے لیے جو الفاظ آتے ہیں انہیں گرامر میں افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ آئیے ان کو ضمیروں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے ہست یہ ہے، یہ ایک شخص کے لیے آتا ہے، اور ہستند یہ ہیں یعنی زیادہ لوگ ہیں، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ ہستی تو ہے، یہ واحد حاضر کے لیے آتا ہے، اور ہستید تم ہو، یہ جمع حاضر کے لیے آتا ہے یعنی تم سب ہو۔ ہستم میں ہوں، یہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، صرف اپنے آپ کو بتانے کے لیے۔ اور ہستیم ہم ہیں، یہ ہم سب کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ او ہست اس کا معنی بھی وہی ہے۔ او ہست وہ ہے، آہاں ہستند وہ ہیں، وہ سب ہیں، تو ہستی تو ایک ہے، شما ہستے تم سب ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم ہیں، ہم سب ہیں۔ یہ جو آپ نے پیچھے پڑھے ہست، ہستند، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، جو معانی ان کے ہیں بالکل سیم معانی ان کے بھی ہیں، کوئی معانی میں فرق نہیں ہے۔ اب ہم اوپر والے الفاظ کو استعمال کر کے مکمل جملے یعنی خبری ترکیبیں بنائیں گے۔ یہاں ایک بہت اہم قاعدہ یاد رکھیں کہ فارسی میں عام طور پر بول چال میں آسانی کے لیے ہست، ہستند، ہستم وغیرہ کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ ہست کی جگہ صرف است لگا دیتے ہیں، ہستند کی جگہ صرف اند لگا دیتے ہیں، ہستی کی جگہ صرف یا لگا دیتے ہیں، اور ہستم کی جگہ صرف میم لگا دیتے ہیں۔ آئیے اب کتاب سے جملے اور ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پسرم جوان است، میرا لڑکا جوان ہے۔ یہاں است کا مطلب ہے۔ پسرم جوان، میرا لڑکا جوان، اور جب ہے کا معنی پیدا کرنا ہے یعنی میرا لڑکا جوان ہے، تب است لگائیں گے آخر میں، جیسے کہ یہاں پر موجود ہے پسرم جوان است، میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما خوش خط اند، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں۔ تو نیک مردی، تو نیک آدمی ہے۔ یہاں غور کریں، مرد کے آگے جو یا ہے یہ دراصل ہستی کا شارٹ کٹ ہے، تو مطلب ہوا تو نیک آدمی ہے۔ شما جوانید، تم سب جوان ہو۔ یا دال دراصل ہستید کا شارٹ کٹ ہے، اور من پیرم میں بوڑھا ہوں۔ پیر کے آخر میں جو میم ہے وہ ہستم کی جگہ آیا ہے۔ ماں غمگین ایم، ہم غمگین ہیں یا ہم اداس ہیں۔ ایم جو لکھا ہے یہ دراصل ہستیم کا ہے۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، دل خوش ہیں۔ تنم پاک است، میرا بدن پاک ہے۔ شما مردان خدا اید، تم خدا کے بندے ہو۔ من پدرے این جوانم، میں اس جوان کا باپ ہوں۔ تو پسرے آں پیر مردی، تو اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ما بندگان خدا ایم، ہم خدا کے بندے ہیں۔ محترم طلبہ اکرام، اب آگے دیکھیے۔ مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کوئی کام کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ اردو میں اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، جاگنا
اور فارسی میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون آتا ہے، دن یا تن آتا ہے۔ یہ آپ تسہیل المصادر میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے کچھ مصدر دیکھتے ہیں۔ گفتن کا معنی کہنا، اور خواندن کا معنی پڑھنا، دادن کا معنی دینا، کردن کا معنی کرنا، داشتن کا معنی رکھنا۔ اب ان کی ترکیبیں دیکھیے۔ اسلام ایست، اسلام یہ ہے۔ کلمہ گفتن، کلمہ پڑھنا یا کلمہ کہنا۔ نماز خواندن، نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا۔ روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اب آگے دیکھیے۔ گفت اس نے کہا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا۔ احمد گفت، احمد نے کہا۔ محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا۔ او کار کرد، اس نے کام کیا۔ پسر من روزہ داشت، میرے بیٹے نے روزہ رکھا۔ محترم طلبہ اکرام، الحمدللہ آج کا سبق بہت جامع اور معلوماتی تھا۔ آج ہم نے باقاعدہ جملے بنانا سیکھے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ است، اند، میم، یا لگا کر جملہ کیسے مکمل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے مصدر سیکھا جس کے آخر میں نون آتا ہے، اور سب سے کمال کی بات یہ سیکھی کہ اگر مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیں تو وہ گزشتہ زمانے کی بات بن جاتی ہے، جیسے گفتن سے گفت۔ امید ہے کہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا اچھی طرح سبق یاد کر کے کل کلاس میں حاضر ہوں۔ کل حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔